السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال نبلف وما تناكر اختلف، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم حاضرین و سامعین، سب سے پہلے میں آج کے اس پروقار اور خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر مرکزی میلاد کمیٹی موڑ امن آباد کے تمام عہدیداران، کارکنان اور آپ تمام عشاق کے رسول اور آپ سب کی سرپرستی کرنے والی میری جماعت کے ایک ایک عالم کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک و محبت پیش کرتا ہوں، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ رب تعالی ہم سب کا یہ عشق رسالت مآب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس عنوان کے تحت میں اور آپ مجتمع ہیں وہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہی ہماری گفتگو کا گول ہے۔ ہم اس کے ڈکشنری مین کو تھوڑا سا سمجھیں گے اور پھر اس پر تھوڑی بات کریں گے۔ میلاد یہ گرامیٹیکلی اس میں ظرف ہے اور اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا معنی تو یہ ولادت کی جگہ یا ولادت کا وقت، اور جب اس کی نسبت میلاد النبی یا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جاتی ہے تو یہاں تخصیصی طور پر ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوتی ہے۔ اب اس کا اسپیسیفک مین بن جاتا ہے کہ وہ نشست کہ جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت یا ولادت کی جگہ کا تذکرہ کیا جائے، یا آپ کی آمد پر یہ نعرہ لگایا جائے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم اہل سنت کا شعار ہے، اور شعار کو عربی میں جب اس کا ترجمہ شعار کا ہم اردو میں کرتے ہیں عربی سے تو اس کا مطلب ہوتا ہے علامت۔ جب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیموریشن ہو رہی ہوتی ہے تو یہ اس بات کا سائن ہوتا ہے، علامت ہوتی ہے کہ یہاں گزرنے والا، دیکھنے والا، سمیع بصری کسی بھی اعتبار سے وہ کویسچن نہیں کرتا، وہ پوچھتا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، چونکہ اسے آتے جاتے دور و نزدیک وہ خوشبو اس تک پہنچ جاتی ہے، آواز اس تک پہنچ جاتی ہے کہ یہاں ایک ہی کام ہو رہا ہے، اور وہ نبی علیہ السلام کی نعت پڑھی جا رہی ہے۔ شعار، سائنس، یہ اگر کسی قوم کے پاس باقی نہ رہیں قومی طور پر تو شناخت ختم ہو جاتی ہے، اس کی ایڈنٹی نہیں رہتی۔ اسی وجہ سے ریشنلزم کے ہاں یہ ایک اصول ہے، وہ یہ کہتے ہیں تعقل پسند کہ اگر آپ کسی قوم کو مٹانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے سائنس کو، اس کے کلچر کو مٹا دیں، اس کی شناخت ختم ہو جائے گی۔ اب جو لوگ ڈیفینڈنگ پوزیشن پہ تھے انہوں نے کلچر کو سیو کرنے کے لیے، ڈیفینڈ کرنے کے لیے ڈیفینسنگ پوزیشن پہ آ کے یہ فیصلے صادر کیے کہ ہم کلچر ڈے سیلیبریٹ کریں گے، ثقافت کا دن منائیں گے۔ ان سے پوچھا گیا کیوں؟
وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ ثقافت اور کلچر ہماری شناخت ہوتی ہے، اگر یہ مٹ گئی تو قوم مٹ جائے گی۔ پتہ چلا کہ جس دن ثقافت کو بچانا ہو اس کے لیے ایک خاص دن مقرر کر کے اسے کلچر ڈے کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور مقصود یہی ہے کہ اگر یہ ثقافت مٹ گئی تو قوم مٹ جائے گی۔ بلا تشبیہ و تمثیل ہمارے ایمان کا بھی کوئی سائن ہے، ہمارے ایمان کی بھی کوئی شناخت ہے، اور ہمارے ایمان کی شناخت وہ میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جس دن اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، کومیموریٹ کرتے ہیں، اس کے لیے جو دن مقرر کرتے ہیں اسے 12 ربیع النور کہا جاتا ہے، اور یہ عمومی طور پہ میلاد ڈے کہلاتا ہے۔ اب یہ فکر میں عام کرنا چاہوں گا کہ اگر قوم کی شناخت کلچر کے بغیر نہیں ہوتی اور کلچر ختم ہو جائے، ثقافت ختم ہو جائے تو قوم کی شناخت مٹ جاتی ہے، تو یاد رکھیے اگر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے تو ایمان کی شناخت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس وجہ سے ہم پورے زور سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم تو میلاد منائیں گے۔ سیکنڈلی کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کومیموریشن، اس میں آپ کرتے کیا ہے؟ آپ کسی بھی چہرے کو دیکھ لیں تو وہ تبسم کی خیرات بانٹتا ہوا نظر آئے گا، اس کی زبان پر اللہ کا کلمہ جاری ہوگا، وہ اس میں باری یا اس میں محمد اور صافی کثرت سے کر رہا ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے بڑوں نے اس علامت کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں یہی کہا ہے، جب بات حضور کی آئے تصورات میں گم ہو جاؤ، کہیں پہنچ بھی جاؤ تو کہنا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا۔ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر بندہ خوش ہوتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور جب خوشی پیک پہ پہنچتی ہے تو اسے عید کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان عید کا معنی خوشی ہوتا ہے، اسے عید کہتے ہیں جب خوشی پیک پہ پہنچتی ہے، اور ہم پوری پیک پہ یہ خوشی مناتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ پھر اس خوشی و مسرت کے موقع پر کچھ لوگوں نے تھوڑی بات کی ریشنلزم کو اور اورینٹلسٹ کو جواب دیتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کیا واقعتاً ہی مسرت اور خوشی کا باعث ہے کہ نہیں؟ تو خود اپنی ڈکشنریاں انہوں نے کھولی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو خوشی و مسرت کا باعث ہے۔ تو بتائیے جب حضور کی آمد خوشی کا باعث ہے تو خوشی کے موقع پر خوشی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ سبحان اللہ، اور اس سے بڑھ کر خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس خوشی میں اپنے رب کو بھولتے نہیں ہیں بلکہ رب ہی کو یاد کرتے ہیں، اسی کی بارگاہ میں آپ شکریہ ادا کرتے ہیں، اور سادہ سے جملوں میں آپ یہ کہتے ہیں فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ ہم بڑے خوش ہیں رب تعالیٰ نے یہ فضل ہمیں عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس موقع پر اگر کوئی بندہ خوشی نہ کرے تو اہل عرب میدان میں آئے اور انہوں نے آ کے چند جملے کہے۔ انہوں نے کہا کہ ملم یفرح بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیعالج قلبہ فإنہ مرید بالجفا، اگر اس موقع پر کوئی خوش نہیں ہوتا تو اسے کسی کو کریٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اسے اپنے دل کا علاج کروانا چاہیے، اسے بے وفائی کیا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ اور پھر کچھ اور اٹھے اور انہوں نے کہا من لم یفرح بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں لم یرا فرحا ابدا، نہ وہ اس دنیا میں خوش ہو سکتا ہے
نہ عالم برزخ میں خوش ہو سکتا ہے، نہ قیامت کے دن خوش ہو سکتا ہے۔ حکیم الامت آئے اور انہوں نے آ کے اس کا جواب دیا، کہا نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب تھرڈ آپشن ہمارا یہ ہے کہ یہ جو خوشی ہے، ظاہر ہے یہ خوشی ایک سائن ہے، اور یہ الفاظ اور قلب کی کیفیات کا ایک رنگ اختیار کرتی ہے، تو اس کے اندر، اس کمیموریشن کے اندر جو خوشی کے اسباب ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ تو یہ یونیورسل لا ہے، آج بھی، کل بھی اور قیامت تک یہی قانون رہے گا کہ خوشی کا سبب وہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات کہ انسان کو کوئی نعمت ملے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ دوسری بات، اگر اس پر مصیبت ٹل جائے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور تیسرا قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ اگر انسان کو کوئی اس کا الٹیمیٹ گول ہوتا ہے اور وہ اسے اچیو کر لیتا ہے، مقصد پا لے، تو وہ خوش ہوتا ہے۔ سب ریشنلزم کے دائی کہتے ہیں کہ اس یونیورسل لا میں بالکل بھی ڈسپیوٹ اور تنازع نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں کہ نعمت ملے تو خوشی کرو، سبھی اس بات کو مانتے ہیں مصیبت ٹلے تو خوشی کرو، سبھی کہتے ہیں مقصد ملے، انعام ملے تو اظہار کرو، اور کہا ایک خوشی ملے، سبب ایک ملے تو اظہار کرنا چاہیے۔ جہاں سارے سبب اکٹھے ہو جائیں وہاں کتنا اظہار کرنا چاہیے، اور پھر وہ سبب بھی ایسا سبب ہو کہ وہ خود ساری نعمتوں کا سبب ہو، جس کے صدقے ساری نعمتیں ملی ہوں، جس کی ترجمانی اعلی حضرت نے کی، کہا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور ابھی آپ سن رہے تھے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، نہ یہاں، نہ قبر میں، نہ حشر میں، بگڑے بھی تو سوارے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ہماری زندگی کا جو الٹیمیٹ گول من جانب اللہ ہمیں عطا ہوا ہے، وہ بھی اگر کوئی بندہ اچیو کر سکتا ہے تو دامن مصطفیٰ کے ساتھ جڑ کر اور حضور کے دامن کو تھام کے پا سکتا ہے، اس کے علاوہ اسے میسر نہیں آئے گا۔ تو پھر اس کا حق بنتا ہے کہ جسے ساری نعمتیں جس کی وجہ سے ملی ہوں، جس کا ایمان ہو کہ ساری مصیبتیں اس کی وجہ سے ٹلی ہیں، اور جس کا یقین ہو میرے دنیا و آخرت کے مقاصد ان کی وجہ سے پورے ہوں گے، تو پھر اس کا حق بنتا ہے وہ ہاتھ بھی اٹھائے اور زبان بھی ہلائے، قلب اس کا اس کے ساتھ ہو، اور وہ کہے آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، چہرہ والدہا۔ اب اس خوشی کے اظہار کے موقع پر چونکہ یہ بات تو الٹیمیٹلی ہمارے سامنے آ گئی کہ ہماری نعمتوں کا مرکز و محور، ہماری مصیبتوں کے ٹلنے کا مرکز و محور، اور ہماری مقاصد کا ملجا و ماوا وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان ہوتا ہے۔ اب جب حضور کی بات کی جائے تو تین انداز سے بات کی جاتی ہے، یا تو حضور کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، یا حضور کے خصائل بیان کیے جاتے ہیں، یا کریم کے شمائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ فضائل کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کیا جائے، خصائل کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو بیان کیا جائے، اور شمائل کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ منیر کی تابانیوں کو بیان کیا جائے، اعضائے مصطفی کے اعتدال کو بیان کیا جائے، اس کے حسن کو ذکر کیا جائے۔ اب ان تینوں میں اگر ترتیب لگائی جائے تو ترتیب میں شمائل پہلے آتے ہیں، خصائل پھر آتے ہیں، فضائل بعد میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یو کین کومیموریٹ دا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناؤ، ہم کہتے ہیں ہم انکار نہیں کرتے، ہم منائیں گے۔ بتا تم دو، سیرت تو بچپن سے شروع ہوتی ہے، ہم بچپن سے نہ شروع کر لیں؟ اسی بچپن کو تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور یہی جو ہے یہ شمائل ہیں، اور شمائل ہی سے قرآن مجید فرقان حمید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو شروع کیا۔ آئیے ذرا قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ والضحیٰ کو سماعت کیجئے، اس کے چند کلمات۔ آیے مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی ہوتی ہے، چند لمحے اور چند ایام تاخیر ہو گئی، اس کے اندر کچھ فاصلہ آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کبیدگی آ گئی اور چہرے پر افسردگی کے آثار تھے۔ منافقین جو ہر وقت عیب کے متلاشی ہوتے ہیں، انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر یہ غمگینی کے آثار دیکھے تو باہم ایک میٹنگ کی، کال کی، اور اس میں آپس میں کہنے لگے کیا ہوا ہے، آج کل ذرا پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ بالآخر کھوج لگائی تو پتہ چلا وہی رک گئی۔ اب منافق ہوتا ہے، اس نے اپنی بات کو اپنا رنگ دینا ہوتا ہے، وہ کہنے لگا نہیں وہی نہیں رکی، ان کو تو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ادھر وہ بات کر رہے ہیں، ادھر ان کا پروردگار اپنی جلال اور غیرت کا اظہار فرماتا ہے۔ اس سے قبل کہ وہ بارگاہ رسالت میں آتے، جناب جبرائیل امین مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جبریل آتے ہیں تو وہ ظاہری کبیدگی اور ظاہری پریشانی ختم ہوئی، چہرے پر جمال چھایا، صحابہ کو متوجہ کیا گیا، ان کو بھی کہا آؤ دیکھو والضحا، ذرا محمد عربی کے چمکتے چہرے کو تو دیکھو، واللیل اذا سجا، اور ذرا دیکھو تو صحیح جب وہ محبوب کی زلف کا مبارک بال اس کی رخسار ہائے مبارک پہ آتا ہے تو کیا جمال چھاتا ہے۔ ما ودع ربک وما قلا، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ پسند کیا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والا لمحہ عزت کے اعتبار سے، وقار کے اعتبار سے، اکرام و تعظیم و توقیر کے اعتبار سے آپ کے لیے اعلیٰ ہوگا، عرفہ ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پہلے تو معاملہ یہ ہے ہم دے رہے ہیں، ایک وقت آئے گا آپ بولیں گے ہم پھر عطا کرتے رہیں گے، اتنا دیں گے اتنا دیں گے، دیتے ہی رہیں گے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے۔ اعلی حضرت نے اس کی ترجمانی کی، پھر وہ نقشہ ہوگا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قرآن مجید فرقان حمید نے پروردگار عالم کی طرف سے آنے والی اس وحی کے تحت کن چیزوں کو بیان کیا؟ پہلا کہ شمائل رسول کیا ہے، حضور کے انوار جو چہرہ انور پر برس رہے ہیں ان کی طرف توجہ کیا کرو، جمال مصطفی کو تکا کرو، اس کی زلف عنبری، اس کے رخسار کی بات کرو، اور ہاں جب کوئی اس کا دشمن اس کے بارے میں زبانیں تان دراز کرے تو پھر اسے جواب دو، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا رب اسے چھوڑ دے، تم بھی کہو ساری دنیا رشتہ کاٹے کٹ سکتا ہے، محمد عربی سے ہمارا رشتہ کٹ سکتا۔ یہ ایک پیغام۔ دوسرا پیغام یہاں سے صحابہ نے کیا لیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سمجھ گئے کہ پروردگار عالم ان کے شمائل کو پسند کرتا ہے، اسی وجہ سے صحابہ کا اب موضوع کیا بن گیا؟ وہ شمائل رسول کو بیان کرتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے گرد گرد چکر لگاتے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کی ہوتی اسے کھڑا کرتے اور کھڑا کر کے کہتے کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا نہیں دیکھا۔ کہا پھر اس گنبد خضرا میں جانے سے پہلے دل میں تصویریں یار تو جما لے۔ عرض کرتا وہ کیسے جماؤں؟ کہا بیٹھ میں تجھے بتاتا ہوں۔ الا اصف لکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتا ہوں، اور پھر خود بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ڈیوٹیاں بانٹی گئی کہ حضور کی خدمت کی ڈیوٹی سب اپنے اپنے ذمے لے لو، صدیق اکبر کہنے لگے میری ڈیوٹی یہ ہے جو حضور کی بارگاہ میں جانے لگے گا پہلے حضور کے آداب میں سکھا کے بھیجوں گا۔ پھر آپ اس کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کیفیات کا نقشہ کھینچتے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت حسان بن ثابت حاضر ہوئے، اور حسان وہ ہے، یہ حسان کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات کو ہم پہلے بھی تکتے تھے، لیکن جب شمائل کے اس نقطے کی طرف ہماری توجہ ہوئی تو پھر کیفیات بدل گئیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ہم جب نظر ڈالتے تو کیفیات کیا ہے؟ حسان کہتے ہیں لما نظرت الی انوارہ وضعت کفی علی یمینہ خوفا من ذہاب بصری، کہا اب اتنا جمال برستا تھا کہ میں جب مصطفیٰ کریم کے چہرے کو دیکھتا فوراً سر جھکا لیتا، آنکھ پہ اپنا ہاتھ رکھ لیتا کہیں میری بینائی نہ چلی جائے، اور پھر کہتے تھے تاب نہیں ہے دیکھنے کی۔ ایک دن کہا مجھے اجازت مل گئی،
اذن مل گیا، مصطفیٰ کریم خود کہنے لگے کچھ بیان کرو۔ اب جب مجھے اجازت ملی تو اجازت کے بعد اب میں نے چہرہ مصطفیٰ کو تکا، اب وہ تکا تو پھر حسان نے شمائل مصطفی کو بیان کیا۔ قیامت تک یہ شمائل کیا کریں گے، اس پر علامہ سراج شامی علیہ رحمہ نے ایک پورا مقالہ لکھا اور اس مقالے میں کہا کہ یہ حضرت حسان کے شمائل کرتے کیا ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان ذکر شمائلہ والسماء اوصافہ ونعوتہ تحیی قلوب المحبین وتطرب ارواحهم وعقولهم ویزداد حبهم وتتحرک اشتیاقهم۔ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو جب بھی بیان کیا جائے گا، بیان کرنے والا اور سننے والے دونوں کی کیفیات یہ ہوں گی، رب تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت کا سمندر ان کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ اور پھر علامہ سراج کہتے ہیں اگلی بات کیا ہے کہ تطرب ارواحہم، ان کی روحیں مچل جائیں گی، وعقولہم، ان کی عقل کا منتہا وہ ذات رسالت مآب بن جائے گا، اور کہا محبت بڑھے گی، تتحرک اشتیاقہم، ان کا شوق بڑھ جائے گا۔ سوال کیا کیا شوق بڑھے گا؟ کہا صحابہ یہ چاہتے تھے، ہم نے تو مصطفیٰ کریم کو دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر اب دیکھنے کی تاب نہیں ہے، اور جب وصال ظاہری ہو گیا تو جمال مصطفی کی کیفیات جب سامنے آتی ہے تو ہم سے محمد لفظ بھی نہیں بولا جاتا۔ ہم یہ چاہتے ہیں جو ہمارے دلوں کے اندر تڑپ موجود ہے، ہم شمائل رسول تمہیں بیان کر کے تمہارے سینوں میں بھی تڑپ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مولانا روم اس موقع پر آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ پروردگار عالم نے محبوب وہ عطا فرمایا ہے کہ بس اس کا تذکرہ ہم سنتے ہیں۔ صحابہ دیکھتے تھے تو محبت بڑھتی ہے، ہم تذکرہ سنتے ہیں تو محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر شکر ادا کرو کہ دیہات احمد اللہ سبحانہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق ہے، دیہات عشق احمد بندگان چیدہ خدرہ، اللہ تعالیٰ یہ محبت ہر کسی کو عطا نہیں فرماتا، یہ خاص خاص دل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ یہ فیضان عطا فرما دیتا ہے۔ اب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ کو جو اجازت ملی، اب اس اجازت میں انہیں نقشہ کیا کھینچا اور قیامت تک کے لیے شمائل کی وہ تصویر میرے اور آپ کے دل میں پیدا کر دی، اور کہا تمہارے سینے کے اندر ہمیں تو زیارت کی تڑپ ہے نا، تمہارے سینے کے اندر بھی یہ زیارت کی تڑپ رہنی چاہیے، یہ تڑپ پیدا ہو۔ کہا اجازت ملی تو میں نے دیکھا، اور دیکھ کے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، پہلے تو دیکھ نہیں پا، تاب نہیں تھی، اب تاب ملی، اذن پیچھے مصطفیٰ کریم کا ملا، اور جب رسول اللہ کا اذن آیا تو اسپرچولیزم کے ایکسپرٹی صوفیاء آئے، صوفیاء کہنے لگے اس لفظوں کے اندر اتنی تاثیر کیوں ہے؟ کہا اس کے اندر مصطفیٰ کریم کی ایموشنل انویسٹمنٹ شامل ہے، روحانی کیفیات شامل ہے، اور یہ روحانی کیفیات ایسی ہیں کسی کو ترجمہ سمجھ آئے یا نہ آئے، کسی کو پتا چلے یا نہ چلے، جب کہا جائے گا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي تو ایک ہی ذات کا نقشہ کھینچے گا اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور پھر عقل نے آ کے کہا حسان تو نے نہیں دیکھا، غور تو کر کسی اور نے دیکھا ہو۔ پھر جمال مصطفی پر نظر ڈالی اور کہا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، حضور کوئی دیکھ کیسے سکتا ہے، آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اب یہاں رک کے اس پہلو کو بھی سمجھیے، لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن و حدیث کے دلائل بعد میں، سینے پر زور لگا کے کہے میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اقبال سے کسی نے پوچھا تو بڑا تڑپتا ہے، تیرے دل کو چین کیوں نہیں آتا؟ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا چین کہاں سے آئے؟ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است۔ اسے کہا تمہیں میرے دل کا نہیں پتا، میرا دل بھی ہے اور دل کا دلدار بھی موجود ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، سینے پہ ہاتھ رکھے ذرا، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، اپنے سینے پہ رش کریں۔ اقبال نے آپ کی ترجمانی کی، کہا تمہارا دل کوئی معمولی دل نہیں ہے، تمہارے دل کے اندر رسول اللہ کا مقام موجود ہے، تم ہر چیز کا سودا کر سکتے ہو لیکن اس محبت کا سودا نہیں کر سکتے۔ جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، حضور کوئی ہو کیسے سکتا ہے، کسی ماں نے ایسا لال جنا ہی نہیں ہے۔ میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ حسان مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں بیان کر رہا ہے۔ میلاد، میم واو لام دال، میم یا لام دال، واو لام دال، جو بھی مادہ روٹ ورڈ اس کے لے لیں تو یہ واو لام دال ہے۔ یہاں بھی جناب حسان کیا کہہ رہے ہیں؟
وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ، حضور آپ جیسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بتائیں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تذکرہ ہوا کہ نہ ہوا؟ لم تلد النساء، اور پھر کہا یہ تو ظاہری بات ہے نا، آؤ میں ذرا خلقت کی بات کروں۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اے محبوب آپ کو تو رب تعالیٰ نے ہر عیب سے مبرہ پیدا فرمایا ہے۔ یہاں ایک اصول آیا، نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی عصمت کا لبادہ لے کے آتا ہے، وہ لبادہ بشریت میں بھی آئے، عوارض بشریت کو قبول کرتا ہے۔ یہ حسان کا اصول ہے۔ حسان نے کہا وہ نورانیت والا لبادہ بشریت میں آئے تو عوارض بشریت کو قبول کرتا ہے، لیکن اس کے سارے عواز بشریت اس کے اندر کمال ہی کمال ہوتا ہے، عیب نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی کو کسی نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، اور بس میں تو حضور لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بات اتنی ہے بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر اعلیٰ حضرت آئے اور آپ نے بات کی، تیرے تو وصف ہے عیب تناہی سے بڑی، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اب اس پورے شمائل کا رزلٹ جو میں آپ کی طرف کنوے کرنا چاہتا ہوں، ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اپنی قسمت پہ رش کیجئے۔ 1450 سال کے بعد کیفیت یہ ہے کہ میں کریم کا ذکر کر رہا ہوں اور آپ میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا دل آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ کی نگاہوں کا محور وہ ہے جو آپ کے نبی کا نام لے رہا ہے، آپ کے ذہنوں کے اندر تصور ہے تو تصویر محمد کا تصور موجود ہے۔ ذرا ان صحابہ پہ بات کرنے والے سوچ، 1450 سال کے بعد محبت کی کیفیت یہ ہے تو انہوں نے کیسے میلاد کیا ہوگا؟ ان کی کیفیات کیا ہوگی؟ آج ان کی کیفیات سنبھالی نہیں جاتی۔ آج کیفیت یہ ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا نے کہا میرے دل کی کیفیت تمہیں سنا سنا کے یہ ہو گئی ہے، میرا دل ٹکڑے کرو گے، ایک پہ اللہ دوسرے پہ محمد پاؤ گے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے مجھے اور آپ کو سبق یہ دیا کہ ہم آپ کی طرف ٹرانسفر کیا کرنا چاہتے تھے، شمائل رسول بیان کیے، آپ کے دل میں محبت بڑی بڑی بڑی، اب تاک ہے کب وہ وقت آئے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں۔ دنیا میں نہ بھی آیا، قبر میں وہ وقت آئے گا، فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، مرکزی میلاد کمیٹی کے اس سارے پروگرام میں آنے والا ایک ایک فرد تڑپ رہا تھا، ساری زندگی تو نعتیں سنی، آج نعت سناؤں گا۔ وہ کہے گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا رخ زیبا کہوں تجھے۔ وہ کہے گا ساری زندگی ان کے بارے میں سنا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ وہ بولے گا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے فرشتے اسے روکیں گے، ٹہر ٹہر۔ میں نے کہا پھر وہ کیا کہے گا؟ قبر میں سرکار آئے تو میں سر اٹھاؤں، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ ساری زندگی تو سنتا رہا، ساری زندگی سنتا رہا، آج موقع ملا ہے کچھ کہنے تو دو، کچھ بولنے تو دو، کچھ حضور کی بارگاہ میں عرض تو کرنے دو۔ فرشتے اسے روکیں گے اور پھر اسے کہیں گے نم کا نومت العروس، تو دھولا ہے، ابھی صبر کر، وہ حشر کا دن آنے والا ہے۔ فقط اتنا سا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائی جانی ہے۔ وہ آئے گا تو اکیلا نہیں، تیرے پیچھے تے پوری صفے ہیں، اور پھر بڑے علی والا تیرے آگے کھڑا ہوگا، مل کے کہنا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ